اسلامیات کی بک 1 جس میں آپ لوگوں کا باب نمبر جو باب اول ہے اس میں قرآن والا چیپٹر اور حدیث والا چیپٹر ہم کور کریں گے. ٹھیک ہے. ٹاپک جو باب اول ہے اس میں قرآن کی تدوین اور حدیث کے بارے میں ہوگا, اور ٹاپک نمبر 1 کے اندر ٹاپک نمبر 2 کے اندر ہوگا حدیث کے بارے میں. ٹھیک ہے. حدیث کی جمع تدوین اس کے بارے میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جو تھرڈ ٹاپک ہے اس میں ہم لوگ حدیث سے کور کریں گے, جو کہ پیپر میں سمپل ایسی آتی ہے کہ حدیث دی ہوگی. ٹھیک ہے. اس کے آپ نے ترجمہ لکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو نمبر مل جائے گے, اس کی کوئی تشریح نہیں کرنی. اس طرح آپ کو میں ڈیٹیل بتاؤں گی آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے پیپر پیٹرن ہے آہستہ آہستہ. تو آج ہم باب اول پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور جو میں آج کام کرواؤں گی وہ میں نے کل ہر ایک اسٹوڈنٹ سے سننا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ تو باب اول ہم اسٹارٹ کرتے ہیں جس کا نام ہے قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کا جو ٹاپک ہے باب کا نام یہ ہے, باب اول کا نام کیا ہے؟ قرآن مجید و حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم. جبکہ اس کا ٹاپک کیا ہے؟ تعارف قرآن مجید. قرآن مجید کی تدوین بھی اس میں پڑھیں گے اور اس کی حفاظت بھی پڑھیں گے. تو پہلا جو ٹاپک ہے وہ ہمارا ہے تعارف قرآن مجید, یعنی قرآن مجید کے بارے میں, اور قرآن مجید کی تدوین بھی ہم اس میں پڑھیں گے, حفاظت بھی کریں گے, یعنی ٹوٹل قرآن مجید کے بارے میں ہم پڑھیں گے اس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ لوگوں نے اس کے MCQs بھی میں آپ کو سولو کرواؤں گی اور شارٹ کوسچن اور اس طرح فردر ہم کریں گے. تو پڑھتے ہیں, ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. لفظ قرآن قرأۃ سے ہے جس کی معنی ہے پڑھنے کے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ قرأۃ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پڑھنا. ٹھیک ہے. یہ آپ کا MCQ بھی آ سکتا ہے بورڈ میں کہ قرأۃ کے کیا معنی ہے. تو 3 آپشنیں دی ہوں گی, آپ لوگوں نے اس پہ ٹک لگانا ہوگا. پڑھنے کے ہیں. چونکہ قرآن مجید ایک ایسی واحد کتاب ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے. اب قرآن مجید جو ہے ایک ایسی کتاب ہے جو کوئی ایسی کتاب اور نہیں ہے جو مطلب دنیا میں بہت زیادہ پڑھی جاتی ہے. صرف ایک قرآن واحد کتاب ہے اس پوری دنیا میں جو ملینرز پڑھتے ہیں. مسلمان ظاہر ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ ہے تو وہ پڑھتے ہیں. اس کے بعد اس لیے اسے قرآن بھی کہا جاتا ہے. اس وجہ سے یہ پڑھے جانے کی کتاب ہے, تو اس وجہ سے اس کا نام بھی کیا ہے؟ قرآن. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے. یہ بھی آپ لوگوں کو پہلے ہی پتہ ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابیں آپ کو پتہ ہے نا 4 نازل کی تھی, قرآن, زبور, انجیل, قرآن مجید. تو یہ جو قرآن مجید ہے یہ آخری کتاب ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو اس نے اپنے کس پہ نازل کی؟ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. جیسے آپ لوگوں کو آسمانی کتابوں کا چیپٹر آئے گا نا, اس میں بھی آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کون سی کتابیں ہیں اور کن پیغمبروں پر نازل ہوئی. تو اس طرح میں آپ لوگوں کو یہاں پر ہی بتا رہی ہوں کہ قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے وہ انہوں نے اپنے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی. ٹھیک ہے. آگے آئے تھے قرآن مجید دنیا کی واحد وہ کتاب ہے جو آج تک اسی طرح محفوظ ہے, یعنی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے پیچھے آپ لوگوں کے اندر مائنڈ میں کوشچن آتا ہوگا کہ کیا وجہ, اس کی تو کوئی مطلب اس کی تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. جس طرح یہ چیزیں چھوڑ دو, آپ جاؤ بریک کرو. جس طرح یہ نازل ہوئی تھی, یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک محفوظ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ وسلم پر یہ قرآن اتارا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح ابھی تک جو ہے یہ ویسے کہ ویسے اس کے الفاظ نہ زبر زیر پیش میں کوئی کمی پیشی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے, اب دیکھو کس نے ذمہ لیا اس کی حفاظت کا؟ اللہ تعالیٰ نے. تو کیا اس میں تبدیلی آ سکتی ہے؟ کوئی بھی چینج کر سکتا ہے اس میں؟ تو اللہ کس نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے. یہ بھی ہم سے کیوں پوچھا جا سکتا ہے آپ لوگوں کو. اب وہ کیا ہے؟ قرآن ایک آیت ہے, قرآن مجید میں ارشاد ہے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. سورۃ الحجر میں, یعنی سورۃ الحجر کی آیت نمبر 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. یہ قرآنی آیت ہے. جو بھی قرآنی آیت آپ لوگوں کی بک میں لکھی ہوگی اس کے آگے ایسے بریکٹ پہ نا سورت کا نام لکھا ہوا, تو آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا کہ ہاں جی یہ قرآن سے لکھی گئی ہے. حدیثوں کے اینڈ پہ اس طرح نہیں لکھا ہوگا. حدیثوں کے اینڈ پہ حدیثوں کے نام لکھو گے, حدیثوں کی کتابوں کے نام, جیسے صحیح بخاری ہے, صحیح مسلم ہے, ایسے. سمجھ آ گئی سب کو؟ اور پوچھا بھی بورڈ میں ایسے جاتا ہوتا ہے کہ حفاظت قرآن کے بارے میں ایک قرآنی آیت کا ترجمہ لکھیں. تو آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے؟ قرآنی آیت کا ترجمہ لکھ دینا ہے. اس کے یہاں سے لکھو گے کیا ترجمہ؟ بے شک ہم نے اس ذکر قرآن کو نازل فرمایا ہے اور بے شک ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور کا ورڈ کیوں لگایا کہ ہم اس کی ضرور حفاظت فرمانے والے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ لے لی ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری اور عالمگیر کتاب ہے. جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں اور آپ کی رسالت تمام جہانوں کے لیے ہے, اسی طرح آپ وسلم پر جو نازل ہونے والی کتاب بھی ہے وہ بھی تمام بنی نوح انسان کے لیے رشد ہدایت کا سرچشمہ ہے. اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو بھیجا, ٹھیک ہے, آپ وسلم تمام انسانوں کے لیے ہدایت رہنمائی دی گئی, اسی طرح جو قرآن مجید کو جو اتارا ہے وہ بھی قیامت تک کے انسانوں کے لیے ایک تحفہ ہے. ٹھیک ہے. تحفے کے طور پر ہے نا, ہدایت ہے. تحفہ یہ کہہ لو کہ ہدایت ہے, اور ہدایت کیا ہوتی ہے؟ سیدھا راستہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نیک راستہ. اب دیکھو
कुरान मजीद किसी खास कौम या वक्त के लिए नहीं है बल्कि क़यामत तक के तमाम इंसानों के लिए रहनुमाई का ज़रिया है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि कुरान मजीद जो है ना किसी मतलब सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, यानी कि तमाम इंसानों के लिए है, ठीक है। तो और क़यामत तक तो देखो ना, काफिर भी आ रहा है, मुसलमान भी बीच में आ रहे हैं, ठीक है, यहूदी, हर एक मजहब चलता आ रहा है, ठीक है, क़यामत तक चलेंगे। तो लेकिन जो मुसलमान है वो किस किताब को फॉलो करेंगे? उन्होंने कुरान मजीद को फॉलो करना है। समझ आ गई है? जमा तदबीर पढ़ते हैं कि कुरान मजीद का ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने आप लोगों को कवर करवाया है वो तारुफ था। अगर आप लोगों को इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कोई आंसर मुझसे पूछना हो तो पूछ लेना, ठीक है। और ये आप हमारा जो है ना तारुफ खत्म हो गया। अगर आप लोगों को पेपर में क्वेश्चन आता है कि तारुफ कुरान लिखें, तो आप लोगों ने ऊपर से ही 2-3 लाइनें या 3-4 लाइनें उठा के आप लोगों ने लिखनी होंगी, ठीक है, और पैराग्राफ की सूरत में इसका जवाब लिखोगे। और अगर आप लोगों को आता है खीरत का क्या मायने है तो आप लोगों को उसका मायने बता देना। अगर आप लोगों को ये वाला सवाल आता है कि कुरान मजीद की हिफाजत के बारे में एक कुरानी आयत का तर्जमा लिखें, तो आप लोगों ने कुरानी आयत का तर्जमा सिर्फ लिख देना है, यानी जैसा सवाल पूछा जाएगा उसका जवाब वैसा ही देना है। ये नहीं कि अपने आप से लिख देना है, मुझे आता नहीं है लेकिन मुझे कुछ ना कुछ खुद तो आता है, मैं खुद से लिख दूँ, ऐसे कुछ नहीं करना। जो बुक के मुताबिक आपका सवाल बन रहा होगा, सवाल का जवाब बन रहा होगा, आपने वही देना है। ये बहुत बड़ी बात होती है। कुछ बच्चे होते हैं जो कहते हैं खुद से लिख देंगे, कुरान के बारे में तो है, ऐसे नहीं करना आप लोगों ने। बुक के अकॉर्डिंग से मैंने आपका तर्जमा है तो तर्जमा ही लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जमा तदवीन कुरान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में अक्सर सहाबा कराम को कुरान मजीद ज़बानी याद था। यानी यहाँ पर ये बात हो रही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में, यानी जब वो हयात थे, यानी वो जिंदा थे, तो अक्सर सहाबा कराम को कुरान मजीद ज़बानी याद था, यानी उन्होंने बिल्कुल लर्न किया हुआ था, वो आता था। ज़बानी क्या होता है कि आपको चीज़ ऐसे याद हो, सामने कोई चीज़ हो, आप ज़बानी पढ़ रहे हो, ऐसे आता है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद के नज़ूल के फ़ौरन बाद पुरानी आयत को लिखवाने का ख़ुसूसी इत्तेमाम फरमा देते हैं। देखो अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब देखो सहाबा कराम उनके जो पैरोकार थे, ठीक है, जो उनसे टीचिंग लेते थे, तो वो सारे जो है आप से सुनते थे, अच्छा ऐसी ये वही है, वो फ़ौरन याद कर लेते थे। लेकिन आप सल्लम ये भी मतलब होता नहीं है कि ये चीज़ लिख भी ली जाए, ठीक है, तो वो आप सल्लम फ़ौरन लिखवा भी लेते थे कुरान आयत को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा ही में मुकम्मल कुरान मजीद लिखा जा चुका था। यानी ये ऐसा कुछ नहीं था कि आप सल्लम की वफात हो गई उसके बाद सहाबा कराम ने सोचा कि चलो हम लिख लेते हैं, ऐसे कुछ नहीं था। जब आप सल्लम जिंदा थे ना, यानी आप सल्लम हयात थे, तो ही आप सल्लम ने तब ही आप सल्लम लिखवा लेते थे कुरान आयत का। जो भी आयत आती, जिस तरह वही आती, जो सी सूरत की भी आयत आती, वो आप सल्लम तरतीब के हवाले से लिखवा लेते। आगे बात समझ थी? अच्छा, तो और रिसालत ही में कुरान मजीद, अब देखो उस ज़माने में देखो पेंसिल वगैरह इस तरह कुछ नहीं था, ठीक है, फैक्ट्री वगैरह तो नहीं बनी हुई थी, या जिस जो पेपर वगैरह बनाती थी कुछ इस तरह कोई प्रॉपर चीज़ नहीं थी। तो उन्होंने ये भी तो सोचा कि हम किस पे लिखें, यानी हमारे पास चीज़ महफूज रहे, तो उन्होंने कहाँ पर लिखा? ये भी आपको क्वेश्चन आता होता है, शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता होता है कि कुरान मजीद जो है वो किन चीज़ों पर लिखा जाता था, तो आप लोगों ने बतानी है। पत्थर की सीनों पे, चमड़े पर, ठीक है, खजूर की छाल और ऊँट की शाने की हड्डी, ऐसी हड्डियों पर लिखा जाता था जो खास इसी मकसद के लिए तैयार की जाती थी। ये नहीं कि जो नापाक हड्डी हो जिसके ऊपर फूल लगा उस पर लिख लिया जाए, ऐसे नहीं था। यानी अब ये चीज़ों को क्यों सेलेक्ट किया गया है? क्योंकि इन पर जो चीज़, जो निशान है वो देर तक रहता है, ठीक है, और महफूज भी रह सकती हैं, ठीक है, ये चीज़ें, और संभाली भी जा सकती हैं। जैसे हम पेपर पे लिखते हैं क्योंकि हमें पता है पेपर हम संभाल सकते हैं, इसी तरह पहले ज़माने में ये चीज़ें थी तो वो इस पर लिख लेते थे। आगे देखते हैं, जो खास किसी मकसद के लिए तैयार की जाती थी। समझ आ गई यहाँ तक बात? ठीक है, क्योंकि उनको पता था ना कि हमें इस पे हमें ये कुरान के आयात लिखनी है, तो ये जो है इसके लिए तैयार की जाएंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, यूँ कुरान मजीद उहद नबी ही में मुकम्मल हिफ्ज़ होने के साथ साथ मुख्तलिफ जगहों पर लिखा हुआ मौजूद था। यानी साथ साथ तो सहाबा कराम जो थे वो याद भी कर लेते थे, ठीक है, तो लेकिन जो मुख्तलिफ जगहों पर भी उन्होंने लिख के भी महफूज कर लिया, ताकि हमारे पास जो है ना वो रहे। आगे पता लगेगा कि उन्होंने क्यों लिखवाया था, आप लोगों को आगे पैराग्राफ में पता लगेगा कि उन्होंने ये चीज़ क्यों स्टेप उठाया, वो क्यों लिखवा लेते थे, ठीक है। कुरान मजीद को सरकारी सरपरस्ती में जमा करने की ज़रूरत हज़रत अबू बकर के दौरे खिलाफत में। आपको पता है ना कि खिलाफत राशिदा, ठीक है, उनमें कौन कौन है? हज़रत अबू बकर है, हज़रत उस्मान है, हज़रत उमर है, हज़रत अली है, ये सारे नाम है ना, ठीक है। इनके आप सल्लम के बाद इनकी खिलाफत आई थी, तो ये खिलाफत गैर राशिदा है, ठीक है। आगे क्या है? हज़रत अबू बकर की दौरे खिलाफत में इस वक्त महसूस हुई जब जंगी यमामा में कुरान मजीद के सैकड़ों फाज कराम शहीद हुए। देखो जंग लड़ी थी,
ٹھیک. اب جو جنگ یمامہ تھی نا وہ مسلم کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی, یعنی وہ جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا تھا, ٹھیک ہے, اور یہ اس وجہ سے لڑی گئی تھی, ان کے خلاف جنگ لڑی تھی حضرت ابو بکر نے, ٹھیک ہے. اتنی بات سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو. تو نا اب وہ جنگ لڑی تھی تو اس میں کیا ہوا کہ صحابہ کرام جو ہے نا کافی حد تک شہید ہو گئے. اب وہ والے شہید ہوئے کافی جن کو زبانی یاد تھا, ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھو, اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں کو اس جنگ میں فتح بھی ہوئی, فتح کا مطلب کامیابی ملی. مطلب یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے ایم سی کیو. ایک تو ایم سی کیو آ سکتا ہے کون سی جنگ تھی, آپ لوگوں نے کہا جنگ یمامہ تھی. ٹھیک ہے, جنگ بیٹھ جائیں, جنگ یمامہ تھی. اس کے بعد آپ کا ہے کون سی جنگ تھی, جنگ یمامہ, ٹھیک ہے. دوسرا یہاں پر آ جاتا ہے کہ کس کو فتح نصیب ہوئی تھی, مسلمانوں کو یا کافروں کو؟ مسلمانوں کو. تاہم اس وقت یہ محسوس کیا گیا کہ اگر مستقبل میں اسی طرح حفاظ, اب دیکھو نا انہوں نے محسوس کیا کہ اسی طرح حفاظ کرام شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن مجید کا کوئی حصہ ضائع نہ ہو جائے. ایسے ہی تھا نا, انہوں نے سوچا کہ جو صحابہ جن کو آتا ہے, جن سے ہم پوچھتے تھے کہ قرآن آئے, اگر وہ چلے گئے تو ہم کہاں کس سے پوچھیں گے. انہوں نے یہ اس طرح محسوس کیا تو ضائع نہ ہو جائے. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ کرام کے مشورے سے قرآن مجید کی جمع تدوین کا آغاز کیا. انہوں نے کیا کیا, قرآن مجید کی جمع کا آغاز کیا کہ بھی قرآن مجید کو ایک جمع ہونا چاہیے, یعنی پورا ایک مکمل ہمارے پاس ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ والی ساری بات آ رہی ہے نا آگے جو ہم پیراگراف پڑھ رہے ہیں, یہ آپ سب کی وفات کے بعد کی بات آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے, کیونکہ جو ابو بکر ہیں ان کی جو خلافت ہے ان کے بعد ہی اسٹارٹ ہوئی تھی, ٹھیک ہے. تو یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح صحابہ کرام تو چلو چلے گئے تو پھر ہمارے پاس تو کوئی پراپر کوئی چیز نہیں ہوگی جس میں ہم کہ بھائی ہاں جی پورا قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے. تو انہوں نے یہ ضرورت محسوس کی تو انہوں نے قرآن کو اکٹھا اور جمع کرنے کا کام کیا کہ انہوں نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر, ٹھیک ہے, حضرت ابو بکر نے صحابہ کرام کے مشورے سے مشہور قاری قرآن, یعنی وہ قاری قرآن تھے, ان کو قاری قرآن کہتے ہیں, کن کو بلا حضرت زید بن ثابت کو اس عظیم کام کی تکمیل کے لیے منتخب کیا. آپ کو نا یہ شارٹ بھی آ سکتا ہے, ایم سی کیو بھی آ سکتا ہے. کیا ایم سی کیو آ سکتا ہے کہ جو حضرت زید بن ثابت ہے نا ان کو کتابت وحی بھی کہا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے وحی کو اپنے ہاتھوں سے لکھے تھے, ٹھیک ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے نا کہ جو آفسر تھے وہ تو امی تھے, وہ پڑھنا لکھنا تو نہیں جانتے تھے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو جب وہ سارا واقعہ آتا ہے کہ انہوں نے ان کو وحی کا جو سارا واقعہ آپ کو پتہ ہے اس میں بھی ان کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا, لیکن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آفسر کو پہلے ایک دفعہ جو جوڑا کہ پڑھو پھر انہوں نے تیسری دفعہ پڑھا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ سارا واقعہ اسی کی وجہ سے ہے نا. تو پھر اس کے بعد آفسر نے جب آہستہ آہستہ یہ ضرورت محسوس ہوئی تو پھر کون سے مشہور قاری تھے جنہوں نے کتابیں, ہاں کون ہے, حضرت زید بن, ان کا نام آپ لوگوں کے فنگر ٹپس میں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. آگے بڑھتے ہیں, آخری پیراگراف ہے. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ عہد رسالت میں وحی کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے, ٹھیک ہے. وحی کی کتابت کا فریضہ کون انجام دیتے تھے؟ حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں قائم کمیٹی نے مسلسل اور انتہائی محنت سے قرآن مجید کو ایک مصحف کی صورت میں جمع کیا. مصحف میں ایک کتابی صورت ہوتی ہے, جیسے کتابی شکل نہیں ہوتی اس کو مصحف کہتے ہیں, لیکن وہ کچھ جیسے آپ کہہ لو صحیفہ ہوتا ہے نا, صحیفہ وہ تو کچھ صفوں پر مشتمل ہوتا ہے, وہ صحیفہ ہوتا ہے. لیکن مصحف کا مطلب ہوتا ہے جیسے 30 پارے مکمل ایک, جیسے آپ قرآن کا کرتے ہیں اس میں 30 پارے ہوتے ہیں نا, پورا مکمل قرآن ہوتا ہے, اس کو مصحف بھی کہتے ہیں. سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو, مکمل کتاب. اب انہوں نے کیا کیا جی کہ یہ جو کمیٹی تھی, اب کمیٹی میں صرف ایک نہیں شامل تھے, کافی لوگ شامل تھے جو اس چیز کے اندر انوالو تھے کہ انہوں نے قرآن مجید کو اکٹھا کرنا ہے. آگے دیکھتے ہیں قرآن مجید کا یہ نسخہ حضرت ابو بکر کے پاس موجود رہا. دیکھو سب سے پہلے کہ اب یہ نا یہ ترتیب ہے, اب یہاں سے ذرا اٹینٹیو ہو جائے سارے اسٹوڈنٹس, یہ ترتیب آپ لوگوں نے دھیان میں سننی ہے, اور سن لو گے انڈرسٹینڈ کر لو گے تو یاد بھی ہو جائے گی. دیکھو کیا ہے, قرآن مجید کا یہ نسخہ کس کے پاس, حضرت ابو بکر کے پاس موجود رہا, جو آپ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کس کے پاس آیا, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتقل ہوا. پھر حضرت عمر فاروق کی شہادت کے بعد کس کے پاس آیا, حضرت حفصہ کے پاس. تحویل میں آ گیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں جب مختلف قیرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت کا اختلاف پیدا ہوا. اچھا پہلے تو آپ لوگ ترتیب یہاں پہ دیکھو نا, حضرت ابو بکر, پھر عمر, پھر حضرت حفصہ. اتنے تین یاد ہو گئے سب کو, یہ ترتیب یاد ہو گئی سب کو, کون کون, حضرت حفصہ. اتنا سمجھ آ گیا. اب اگلا پیراگراف دیکھو.
اب نا یہ حضرت عثمان، اب ان کا کیا کام تھا، انہوں نے کیا کیا کہ حضرت عثمان کے عہدہ خلافت میں، یعنی جب ان کا دور چل رہا تھا عہدہ خلافت میں، جب مختلف قرتوں اور لہجوں میں قرآن مجید کی تلاوت پر اختلاف ہوا، کیونکہ کوئی قبیلہ کہتا تھا کہ اس لہجے یا اس قرت سے ہم نے پڑھنا ہے، اور کوئی کہتا تھا کہ یہ لہجہ صحیح ہے، یہ لہجہ اتھینٹک ہے، یا یہ لہجہ اتھینٹک ہے. تو کیا ہوا، آپس میں کیا ہوئے، اختلاف ہونا شروع ہو گیا. اختلاف کا مطلب ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑا ٹائپ کہہ لو، کہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کو نہیں وہ مانتے کہ وہ کہتے ہیں ہمارا جو لہجہ ہے وہ ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، تو انہوں نے نا، کنہوں نے بولا، حضرت عثمان، ام المؤمنین حفصہ کے نسخے کی مختلف نقلیں تیار کی کر کے مختلف صوبوں کو بھجوا دی اور سب مسلمانوں کو ایک قرت پر متحد کیا. تو یہاں پر حضرت عثمان کے دو کام لکھے ہوئے ہیں. کیا ان کے کام تھے دو؟ انہوں نے کیا کیا اپنے دور میں کام؟ ایک تو انہوں نے سب تمام لوگوں کو جو مختلف قرتوں پہ اور لہجوں پہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس قرت کو فالو کرنا ہے، اس لہجے سے قرآن پاک پڑھنا ہے، انہوں نے ایک قرت پر متفق کیا لوگوں کو. پہلے ان کا کام سمجھ آ گیا سب کو. اور دوسرا کام ان کا کیا تھا کہ حضرت حفصہ کے نسخوں کو ایک نسخہ، ابھی حضرت ابوبکر، حضرت عمر، یہ جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا، وہ ایک ہی نسخہ ان سب کے پاس آتا جاتا تھا. لیکن حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے ایک اور کام یہ کیا تھا کہ انہوں نے اس نسخے کے نقلیں تیار کی تھی. نقلیں کا مطلب کہ کاپیز تیار کی اور مختلف صوبوں میں بھجوا دی، پھر آگے وہاں سے بھی نقلیں تیار ہوتی تھیں. اس طرح قرآن مجید آج گھر گھر میں موجود ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ کیونکہ حضرت عثمان کے دور میں انہوں نے یہ کام کیا تھا، انہوں نے ایک قرآن کو مختلف نقلیں تیار کی تھی ایک نسخے کی. یہ ساری باتیں جو اتنی میں نے بتائی ہیں سب کو کلیئر ہے؟ پکا. اب ہم ایم سی کیوز کریں گے. ایم سی کیوز میں آپ لوگ اپنا دیکھو، چیک کرو کہ آپ لوگوں کو کتنا یہ سبق سمجھ آیا ہے. ٹھیک ہے، میں ایم سی کیوز کرتی ہوں، پڑھاتی ہوں، آپ لوگوں نے مجھے اس کی جواب دینے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ قرآن کا معنی ہے کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب، صبح کے وقت پڑھی جانے والی کتاب، محفوظ کتاب یا آخری کتاب. کثرت سے پڑھی جانے والی کتاب. ویری گڈ. تمام مسلمانوں کو ایک قرت اور لہجے پر متفق حضرت. ویری گڈ. قرآن مجید کے الفاظ کرام کثیر تعداد میں شہید ہوئے. ویری گڈ. جنگیں حکومتی سرپرستی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کی جمع تدوین کے لیے سربراہ مقرر کیے گئے. حضرت زید بن ثابت، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت اسامہ بن زید، حضرت عبداللہ بن عمر. حضرت ثابت. ویری گڈ. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں جمع کیا جانے والا قرآن مجید کا نسخہ کن کے پاس موجود تھا؟ حضرت عائشہ، حضرت حفصہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ. حفصہ. ویری گڈ. حضرت حفصہ. اچھا، یہ تو آپ لوگوں کے ایم سی کیوز کور ہو گئے. شارٹ کوسچن ہے تو میں آپ لوگوں کو تھوڑا بہت گائڈ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے اس کے جواب ڈھونڈ کے لگا لینے ہیں اور یہ لرن کر لینے ہیں. جو ایکسرسائز کے شارٹ اور ایم سی کیو ہوتے ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں. پہلے تو آپ لوگوں کا فوکس ان میں ہونا چاہیے، پھر بیچ بیچ میں جو آتے ہیں وہ آپ کو نہیں آتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں، پہلے آتا ہے قرآن مجید کا مختصر تعارف کا لفظ کریں. تو قرآن مجید کا مختصر سا تعارف جو میں نے شروع میں پڑھایا تھا اس میں سے آپ لوگوں نے لکھا ہے. ٹھیک ہے. قرآن مجید ایک عالمگیر کتاب ہے. عالمگیر کتاب کا مطلب ہوتا ہے کیا ہے کہ تمام پوری دنیا میں پڑھی جانے والی کتاب ہے اور ابھی تک جو ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی. اور عالمگیر میں آپ کو یہ بھی لکھ سکتے ہو، عالمگیر ہے نا، اس کا ورڈ سے کیا مطلب پتہ لگا، یہ والا پیراگراف آئے گا عالمگیر والا. ٹھیک ہے. آگے آئے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کو ایک قرت پر کس طرح متحد کیا. ٹھیک ہے، انہوں نے ہاں متفق کیا. اس کے بعد آ جاتا ہے تفصیلی جواب دیں. اب تفصیل یعنی لوگ کوسچن بھی چیپٹر میں سے پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا آئے گا، لوگ کوسچن آ سکتا ہے. جمع تدوین قرآن مجید کی تفصیل بیان کریں. تو جمع تدوین قرآن کی جو تفصیل ہے وہ آپ لوگوں نے ڈیٹیل میں آپ لوگوں نے آنسر دینا ہے. آپ لوگوں نے ہیڈنگس بنا لینی ہے، ہر ایک پیراگراف کی ہیڈنگ بنانی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ آپ لوگوں کا سارا کام ہو گیا پہلا چیپٹر. ٹھیک ہے، میں کل سنوں گی. اب آپ لوگ جو ہے نا ہیڈنگس بھی بنا لیں. آپ لوگ ہیڈنگ بنا لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. یعنی اسٹارٹنگ میں آپ لوگ اسٹارٹنگ پیراگراف اس میں آپ لوگ لکھ سکتے ہیں تعارف قرآن. ٹھیک ہے. پھر جو اس سے نیکسٹ پیراگراف ہے نا قرآن مجید اللہ کی آخری اور عالمگیر کتاب، اس کی ہیڈنگ آ جائے گی آخری اور عالمگیر کتاب. سب سے پہلے والا پیراگراف کی ہیڈنگ آ جائے گی قرآن کا تعارف. اس کے بعد وہ جو آیت ہے اس کا آ جائے گا قرآن کے حوالے سے حفاظت قرآن، آیت کی حفاظت قرآن. وہ تو میں بتا دیتی ہوں. پہلی والی ہیڈنگ آ جائے گی، پہلے پیراگراف کی دوبارہ سن لو. پہلا پیراگراف کی ہیڈنگ آ جائے گی تعارف قرآن. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ترجمہ جہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ترجمے سے پہلے یعنی آیت سے پہلے حفاظت قرآن.
ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اس کے بعد جو لاسٹ پیراگراف ہے اس کی آ جائے گی آخری اور عالمگیر کتاب. یہ ہیڈنگ ہو گئی. اس کے بعد جو جمع تدوین قرآن ہے وہ میجر ہیڈنگ ہے. اس کے بعد جو پیراگرافس ہیں ان کی بھی ہیڈنگز آپ لوگوں نے بنانی. یہ لکھ لو عہد رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع قرآن. عہد رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تدوین. ٹھیک ہے. اور جو نیکسٹ پیراگراف آئے گا اس کی آ جائے گی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جمع تدوین. ٹھیک ہے. اور جو ہے وہ سارا پھر اس میں ہی چلے گا. یعنی آپ لوگوں نے اس کے اندر سب ہیڈنگس بنا لینی ہیں کہ حضرت ابوبکر کا دور, پھر حضرت عمر کا, پھر اس طرح پھر وہ کتابت وحی کا علیحدہ پوائنٹ بنا لینا, مطلب ہیڈنگ بنا لینا. پھر اس کے بعد آپ لوگوں کا وہ آ جاتا ہے حضرت عثمان, پھر یہ سارا کچھ. ٹھیک ہے. مختلف نقلیں پیار کی وہ اینڈ والا آ جائے گا. ٹھیک ہے. کرت سمجھ آ گئی. یہ سارا اس طرح آپ لوگوں نے ہیڈنگس بنا لینی ہے. تو یہ ہمارا ایک چیپٹر کور ہو گیا. آپ